السلام علیکم فرینڈس، میں محمد کامران آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایم ایس کے بارے میں، جس کو پاکستان میں ایم فل کہا جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز اس کو ایم ایس بھی کہتی ہیں اور کچھ اس کو ایم فل کہتی ہیں۔ اگر ہم سمپل سی بات کریں تو میرا جو موضوع ہے وہ 18 ایئر ایجوکیشن ہے ان یو ایس اے میں۔ اچھا، اب جو بیسک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو ایم ایس کرنے کے لیے جب آپ یہاں آتے ہیں تو کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ایم ایس کے لیے جو دو طرح کے ایم ایس کرنے لوگ آتے ہیں۔ ایک آتے ہیں جی اپنے پیسوں پہ کرنے کے لیے، دوسرا کوئی اسکالرشپ یا کوئی اسسٹنٹ شپ پہ کرنے کے لیے کے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگر بتاؤں، جیسے کہ کچھ یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے پاس پروجیکٹ ہوتا ہے، اب وہ وہاں پہ ریسرچ ایسوسیٹ یا ریسرچ اسسٹنٹ رکھتے ہیں پاکستان میں۔ اسی طرح سے یہاں بھی کچھ پروفیسرز جو پروجیکٹس جن کے پاس ہوتے ہیں وہ جو ہے ایم ایس کا اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں۔ موسٹلی جو ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے کم پیسے ملتے ہیں پی ایچ ڈی کی نسبت، تھوڑے سے زیادہ فرق نہیں ہوتا، کوئی $300 یا $400 کا، میرے خیال میں $200 سے $300 کا فرق ہوتا ہے۔ اب اس میں جو بیسک چیز ہے پھر دو طرح سے آتا ہے۔ ایک کچھ لوگ فل برائٹ کے تھرو آتے ہیں۔ فل برائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ، میرے خیال میں 100 سیٹس ہوتی ہیں فار ماسٹر اسٹوڈنٹ، یا 50 سیٹس ہوتی ہیں میرے خیال میں، یا 100۔ اچھا، اس کے ذریعے آتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو پروفیسر کی فنڈنگ کے لیے لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ دو طریقے ہیں جو کہ آپ آ سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ پھر آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں جس کی فیس کم ہو، کیونکہ آپ سیلف پہ آ رہے ہیں لیکن اس میں ویزے کے ایشوز بھی بنتے ہیں۔ پھر آپ کی فیملی بڑی اسٹرانگ ہو، 2 سے 3 کروڑ کی آپ کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ہو، بینک کی اسٹیٹمنٹ، بینک میں 2-3 سال کے جو ہے نا 2 سے 3 کروڑ گھومتے رہے ہوں، اس کے اوپر نیچے ایسے تھوڑا بہت، تو پھر آپ یو ایس سے آ سکتے ہیں۔ اب جو پہلے بات کرتے ہیں سیلف پہ آنے والے بچے، جو سیلف پہ بچے آتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ سیلف پہ آئے ہیں تو آپ کو کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک میکڈونلڈ ہے، میرے سامنے ہی ہے، تو میں اس دن وہاں گیا تو وہاں انہوں نے جو ہے نا جو بل بنا نیچے لکھا ہوا تھا کہ جی وی آر ہیئرنگ، ہم کچھ ہیئر کر رہے ہیں $20 پر آور۔ آپ کو ہفتے میں 20 گھنٹے الاؤ ہے کام، آپ ہفتے کے 20 گھنٹوں کو دیں، ملٹیپلائی کریں، آپ 8 ہفتے کے 20 گھنٹوں کو آپ کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 20 کے ساتھ، $400 آپ کو ہفتے کے مل رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہیں 4 ہفتے، $1600، آدھا ہفتہ اور بھی لگا لیں، ٹھیک ہے، $1600 آپ کو مل رہا ہے، تو اس میں آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا، ٹھیک ہے، $150 آپ ٹیکس لگا دیں۔ اب سپوز $1500 آپ کو بچ رہا ہے، $1500 میں آپ رہیں گے کہاں، کھانا پینا، $1500 مشکل ہے۔ مطلب اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں 800-900 کا، اب سستا بھی ڈھونڈ لیں، کہیں دور بھی ڈھونڈ لیں یونیورسٹی سے، 500 کا مل جائے گا، کھانا پینا 500 کا، چلیں 1000 آپ کا خرچہ ہو گیا، آپ کے پاس 500 بچا ہے۔ آپ نے فیس کیسے دینی ہے؟ پرابلم فیس کا ہے نا یہاں پہ 2 طرح کی فیس ہیں، ایک ہے ریزیڈنٹ کے لیے، ریزیڈنٹ جو ہیں، اور ایک ہے نان ریزیڈنٹ کے لیے، جیسے ہم ہیں۔ تو فیس اگر آپ کی $20,000 بھی ہے سال کی، میں بہت کم بتا رہا ہوں، پھر بھی دیکھیں آپ کو $20,000 سال کی ہے، $1000، $1500 جو ہے آپ کو ہر منتھ یہ چاہیے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ امپاسبل، میرے جو پرسنل اسیسمنٹ ہے، بہت سے میرے جو دوست میسج کرتے ہیں کہ پرسنل میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے، یہ ریزنیبل نہیں ہے۔ ہاں، پھر اگر آپ نے پیسوں کے لیے آنا ہے تو پھر کسی کورس میں انرول ہوں جس کی 2000-3000 سیمسٹر کی یا سال کی فیس ہو، پھر آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے فل برائٹ میں اگر آپ نے آنا ہے تو پھر آپ کو جی آر ای چاہیے ہوگا۔ جی فل برائٹ تو جی آر ای کے بغیر ہے ہی نہیں، جی آر ای آپ دیں گے، پھر آپ اپلیکیشن دیں گے، سلیکشن ہوگی، پھر آپ ادھر آئیں گے۔ جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ آئٹس یا ٹوفل کا کہتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے۔
تو وہ مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ ادھر آئیں گے۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی سلیکشن، آپ آئیں گے پھر آپ کو وہ اچھے خاصے پیسے دے گئے، لیکن جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کو ڈگری کے بعد 2 سال پاکستان میں سرو کرنا ہوگا، یا آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں، ٹھیک ہے، آئے ہیں فل برائٹ کے ذریعے۔ جو تیسری اور امپورٹنٹ آپشن ہے وہ کسی پروفیسر کے پاس فنڈز کا ہونا۔ اگر کسی پروفیسر کے پاس پروجیکٹ ہے، اگر پروجیکٹ ہے اور وہ پروفیسر آپ کو ہائر کر لیتے ہیں اپنے پاس ٹیچر اسسٹنٹ یا ریسرچ اسسٹنٹ، تو یا گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ، گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی ماسٹر کے والے کرتے ہیں، لیکن یہاں کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان سے آ کے بی ایس کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیچنگ کرنا بہت زیادہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، ایون میرے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہے۔ تو اس میں اگر ریسرچ اسسٹنٹ ہے پھر تو آپ کی بھائی پھر جیسے پی ایچ ڈی والے ہیں ویسے یہاں پہ، اور یہاں پہ ایسے بھی میرے دوست ہیں جو ماسٹر کے لیے آئے تھے لیکن وہ 1 سال میں ان کو پی ایچ ڈی میں پروموٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پہ پی ایچ ڈی کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف بی ایس یا انڈر گریڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے، ماسٹر کوئی شرط نہیں ہے۔ ماسٹر ہم اسی لیے کرتے ہیں ہماری اپنی ٹریننگ کے لیے، لائک میں بی ایس کے بعد اس قابل نہیں تھا کہ میں یو ایس اے میں ہوں، میں آپ کو سیریسلی بتا دوں، جو میری ٹریننگ ہوئی ہے اس طرح کی، اتنا الحمدللہ پروفائل اچھی بلڈ ہوئی ہے، وہ ایم فل کی میری سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر امینہ زبیری کی مرہون منت ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کی مرہون منت ہے، وہاں پہ موجود دوستوں کی جن سے بڑا سیکھا، ڈاکٹر احمد ہو گئے، ڈاکٹر رانا کامران ہو گئے، چیئرمین صاحب ہو گئے، ڈاکٹر عمرانہ صاحبہ ہو گئی جو کیا یونیورسٹی آف میاں والی میں ہیں، ڈاکٹر رانا کامران صاحب یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ہیں ملتان کیمپس میں، تو ان سے بڑا سیکھا، اس طرح سے پروفیسر اپنی سے بہت سیکھا۔ تو وہ گرومنگ جو ہوئی ہے وہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے، اس کے بعد 2-3 جگہ ٹیچنگ کی ہے، تو اس نے قابل بنایا کہ میں یہاں آ کے مجھے اب ایشو تو ہوتا ہے، ایشو زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ انٹریکشن آپ نے جب کرنا ہوتا ہے انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، وہیں پہ تو مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات جیسے وہاں تو پاکستان میں پنجابی کچھ بھی بول دیتے تھے نا، یہاں پہ تو آپ کو انگلش میں رہنا ہے اور اچھے ورڈز کا چناؤ کرنا ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، باقی تو ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو آپ آتے ہیں گریجویٹ مطلب ریسرچ اسسٹنٹ یا ٹیچنگ اسسٹنٹ ماسٹر میں، تو وہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، وہ پھر آپ پی ایچ ڈی میں بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں یہیں رہ کے بھی 1 سال کے بعد سپروائزر کو کیل کر کے، اور اس میں پھر فنڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور آپ کو کہیں باہر جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی فیس بھی پروفیسر دے رہا ہوتا ہے، آپ کو اسٹائپنڈ بھی پروفیسر دے رہا ہوتا ہے، تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے آئٹس بہت سی یونیورسٹی جی آر ای مانگتی ہیں، یہاں پہ آئٹس ماسٹر کے لیے عموماً 6 بھی چل جاتا ہے بہت سی یونیورسٹیوں میں، لیکن 6.5 زیادہ بیٹر ہے۔ سو اس میں پھر وہی بات میں کروں گا، آپ نے ماسٹر کے لیے بھی جانا ہے تو ایک ہی ہے، یونیورسٹیز کو سرچ کریں، پروفیسر کو سرچ کریں، دیکھیں ویب سائٹ پہ کیا کوئی پروفیسر کے پاس ویکنسی ہے، اس نے اناؤنس کی ہوئی ہے، اگر نہیں بھی کی ہوئی تو آپ رینڈم پروفیسرز کو ای میل کریں، ان کو بتائیں میں انٹرسٹڈ ہوں جی، آپ کی یہ ریسرچ ہے، آپ مالیکولر میں کراتے ہیں، آپ انٹمالوجی میں کراتے ہیں، یہ ریسرچ ہے، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو مجھے پوزیشن دیں کا کچھ کریں۔ تو وہ پھر کوئی نہ کوئی، اگر آپ کو پروفیسر ترس آ گیا یا آپ کو پتہ چلا پروفیسر کو کہ ہی از اے کمپیٹنٹ پرسن، یا یہ کر سکتا ہے، اس کا جی آر ای ہے، اس کا آئٹ سکور اچھا ہے، اس کے جی پی اچھا ہے، ریسرچ جو اس نے پروجیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے، بے شک پبلش نہیں ہے، تو یہ پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹنس دے دے اور آپ یو ایس سے آ سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک چیز جو آپ نے کرنی ہے، آئٹس میں 6.5 لینے ہیں، اور پروفیسر کے ساتھ پروفیسر سرچ کرنے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے، زوالوجی سے ریلیٹڈ، اب زوالوجی تو نہیں ہوتا، بایولوجی، مالیکولر بایولوجی، بایولوجیکل سائنسز میں جائیں گے تو دیکھیں گے جو اینیمل پہ کام کر رہا ہے اس میں انٹمالوجی کا بھی ہوگا، اس میں فشریز کا بھی ہوگا، اس میں سارا کچھ ہوگا، تو اس طرح کا جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس چانسز ہیں۔ ادروائز آپ کسی کو کہیں جی اگر میرے لیے پوزیشن ڈھونڈیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سو آپ نے جیسے آپ کا پی ایس ہونا ہے، آپ نے آئٹس کی تیاری کرنی ہے، آئٹس کی تیاری کرنے کے بعد آپ نے پروفیسر کو سرچ کرنا شروع کر دینا ہے، 3-4 مہینوں میں آئٹس دیں، تب تک کوئی نہ کوئی پروفیسر بھی ایگری ہو جائے گا، تو یونیورسٹی اپلائی کریں اور پروفیسر سے اسسٹنٹ شپ لے کے ویزا اپلائی کریں، ویزا جیسے آئے گا تو آپ یو ایس سے آ جائیں گے۔ تو یہ ایک لیگل اور بڑا اچھا وے ہے ایز کمپیئر ٹو آپ فل برائٹ کے چکر میں پڑے ماسٹر کے لیے، یا آپ سیلف پہ آنا چاہیں تو اس طرح سے آپ سیلف پہ تو بالکل ہی بیکار ہے، فل برائٹ پہ یہ ہے آپ ماسٹر سکون سے کریں گے، لیکن پھر آپ کو واپس جا کے وہاں جاب کرنی ہے۔ دوسرے طریقے سے آئیں گے تو آپ ماسٹر کے ساتھ پی ایچ ڈی بھی ہو جائے گی آپ کی، سارے معاملات ہو جائیں گے۔
تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آئٹس اور پروفیسر، ایک آئٹس اور دوسرا پروفیسر کے ساتھ کنٹیکٹ، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کر لیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اپنے اس مشن میں USA میں آنے کے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔